میں نے اس ذی الحجہ کے مہینے میں اور یہ عشرہ ذی الحجہ میں وہ رحمتیں برکتیں ساری پیدا کر اتار دی ہیں جو سال میں کسی اور دنوں میں نہیں رکھی ہے. وہ کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے اللہ نے حج کے لیے ان دنوں کو مخصوص کیا، ذی الحجہ کے دنوں کو. اور سب کام پورے سال میں نرس کیا ہو سکتے ہیں، حج اسی کے لیے. البتہ اب حج کرنا تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں، پیسہ لگانا، جانا، پاسپورٹ، عمر، صحت، سہولت، سب چیزیں نہیں. اور ویسے بھی اللہ نے ہر ایک پر حج فرض کیا بھی نہیں، اور کیا بھی تو زندگی میں ایک مرتبہ. اس کے لیے اللہ نے کہا تم ایسا کر لو، ان مینا والوں کی، ان عرفہ والوں کی، ان مزدلفہ والوں کی نقل اتار لو. ان کی نقل پر میں تمہیں بھی ان پر اپنی نعمتوں کے چھینٹے برساؤں گا. جب مغفرت کی بارش کر کے ان کے جسموں کو گناہوں سے پاک کر کے دھو دوں گا، ان کی نقل اتار لو اس ذی الحجہ میں. تو وہیں کراچی میں رہنے والوں، دنیا کے کونوں میں رہنے والوں، تمہیں بھی گناہوں سے ایسا صاف کر دوں گا، ایسے مغفرت کر دوں گا جیسے عرفہ والوں کی مغفرت کرتا ہوں. اس لیے حضور اقدس رسول انور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد عالی شان ہے، جو اس ذی الحجہ کے یہ 10 دن جو آج ابھی تھوڑے 2 گھنٹے بعد شروع ہونے والے ہیں، جو اس میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرے. اور 21 تاریخ کو، صرف 9 کو نہیں، پہلی ذی الحجہ کو، 2 ذی الحجہ کو، 3 ذی الحجہ کو، اور 4 کو، اور 5 کو، اور 6 ذی الحجہ کو، اور 7 کو، اور 8 ذی الحجہ کو، اور 9 کو، اور 10 کو. تو کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا میں اسے وہ ثواب دوں گا جو میں اپنے آخری عشرے میں شب قدر میں کھڑے ہونے والوں کو ثواب عطا کرتا ہوں. رمضان میں تو شب قدر 1 ہوگی نا، 21 کو ہوگی، یا 23 کو ہوگی، یا 25 کو ہوگی، یا 27 کو ہوگی، 29 کو ہوگی. اللہ کہہ رہے نہیں، یہاں روز شب قدر ہے. گر تو میں شب قدر دانی کے ہر شب قدر است. تو اگر قدر کر لے تو ہر شب کو شب قدر بنا دوں گا. اس لیے جس کے مزے ہو گئے، سچ بات یہ ہے، اس کے نصیب جاگ گئے، اس کی قسمت کھل گئی، اس کے اللہ نے نسلوں کے کام بنا دیے، جسے اس ذی الحج کی راتوں میں عبادت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق ہو گئی، مزے ہو گئے اس کے. کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک شب قدر، ایک رات میں عبادت کا ثواب 83 سال سے زیادہ نا. شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ فرما رہے ہیں ایک ایک رات کو قیمتی بناؤ، خوبصورت بناؤ. یہ تذکرے ہمارے گھروں میں ہونے ہی ختم ہو گئے. ہم تو یہی بات کرتے ہیں، پیٹرول مہنگا، ڈالر مہنگا، چیزیں مہنگی، مہنگائی، سستائی، یہ گاڑی چاہیے، وہ چیز چاہیے، وہ موبائل چاہیے. ارے کیا اچھا ہوتا گھروں میں تعلیم کر کے بچوں میں شوق پروان چڑھاتے ہیں کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ کو راضی کر کے مناؤ. یہ مہینہ رونا دھونا رب کو منانے کا نام ہے. عرفہ میں کیا ہوتا ہے؟ رونا دھونا رب کو منانا. اللہ نے کہا اچھا، جو ان لوگوں پر رحمتیں برساتا ہوں تم ان کی نقل اتار لو، تم ان کی نقل اتار لو، تم نقل اتارو میرے عرفہ والوں کی، میرے حاجیوں کی. دیکھتے نہیں، اس لیے تم کہتے ہیں ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، بھئی وہ تو حج وہ کر رہے ہیں نا، ہم کیوں کریں، ہم تو محرم نہیں ہیں. اللہ تم ان کی نقل اتار دو، تم نقل اتار دو. اللہ کہہ رہے میں ایسا خریدار ہوں، تمہارا 2 نمبر مال بھی 1 نمبر میں خرید لوں گا. کوئی دنیا میں ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ جعلی میں ہے، نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے. یہاں پر اصلی چیز کی قیمت لگتی ہے نا. لوگ کہتے ہیں ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، اصلی ہوگا تو 100 کا بکے گا نا. اللہ کہہ رہا نہیں، تم صرف جعلی دکھا دو. نہ جاؤ مینا، نہ جاؤ عرفہ، نہ جاؤ مزدلفہ، نہ جاؤ مکہ مدینہ. تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تم جا نہیں سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یا مکے مدینے والوں کی، مینا عرفات والوں کی نقل اتار دو، مصلی بچھا دو، آنسو گرا دو، مجھے راضی کر لو. وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم میں تمہارے گناہوں کو بھی ان کی طرح معاف کر دوں. یہ کوئی قیمتی رات ہے، سچ اتنی قیمتی اللہ نے قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، میں اللہ کہہ رہا میں ان 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں. جس کی قسم میرا رب کا چاہے اور کھائے تو وہ کتنی قیمتی ہوگی. ہم جیسے چھوٹے لوگ اور وہ قسم کسی چیز سے کھائیں، نہیں بھائی میں نے قسم کھائی ہے میں نہیں توڑوں گا جی.
قسم کھائی ہے، اس کے مطلب قسم کسی عزت دار چیز کی کھاتے ہیں. وہ اللہ جو کریم میرے آپ کا پیدا کرنے والا، نعمتیں دینے والا، ہمارے دل کو دھڑکانے والا، آنکھوں میں روشنی دینے والا، پاؤں کو چلانے والا، نبیوں کو پیدا کرنے والا، خالق مالک رازق، وہ اتنی قیمتی، وہ رازق ہم مرزوق، وہ مالک مملوک، وہ قوی ہم ضعیف، کوئی مقابلہ نہیں. ذرے اور سمندر کا ذرے کا مقابلہ تو ہے، ہمارا اللہ کوئی حیثیت ہی نہیں، کچھ نہیں. وہ اللہ کہہ رہے کوئی بات نہیں. تم اس وقت بھی مسلح بچھا کر مغفرت کی بھیک مانگ کر آنکھوں میں آنسوؤں کا سرما لگا کر ہاتھ اٹھانا، تمہارے ہاتھ بعد میں پورے ہوں گے، میں تمہارے گناہ پہلے دھو دوں گا. www.darsequran.com